وقف ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کے معنی عطیہ دینے کے ہیں، قبضہ کرنے کے نہیں۔ بادشاہوں کا وقف بہت کم ہے، اگر ہیں تو آپ ثبوت سے پیش کر سکتے ہیں۔ میں آج بھی یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو وقف ہے وہ زیادہ عوام کا، عام انسانوں کا دیا ہوا وقف ہے۔ 1913 سے لے کر 2013 تک جو کچھ اس میں بہتری آئی اس سب پر پانی پھیر دینے والا یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے۔ ملک کے محبت کے جنون میں، دیش بھکتی کے جنون میں انسانیت کو چھوڑ دینا نہ پڑوسی ملک کے لیے صحیح ہے نہ ہمارے ملک کے لیے صحیح ہے کہ ہم آپ سے دیش بھکتی کا، محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ دیش کے انسانوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ جو لوگ دیش کے اندر دوسرے اپنے ہم وطن شہریوں سے محبت نہیں کرتے، دشمنی کرتے ہیں، وہ دیش کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وقف کا مطلب اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں، اسی سے اجر حاصل کرنے کے لیے اللہ کو حوالے کر دینے کا نام۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی جائیداد میں وقف کروں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مجھے مالک ہونا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب۔ میں اس موقع پر IMCR اور APCR ان دونوں کے ذمہ داروں کو اور اس ٹیم کو اس اہم پروگرام پر اپنی جانب سے مبارکباد پیش کروں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ ہمارے ملک میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 اس پر بات چیت چل رہی ہے اور آج کا پروگرام بھی اسی سلسلے میں ہے۔ وقف ایک اسلامی اصطلاح ہے جس کے معنی عطیہ دینے کے ہیں، قبضہ کرنے کے نہیں۔ وقف کا مطلب اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں، اسی سے اجر حاصل کرنے کے لیے اللہ کو حوالے کر دینے کا نام۔ اور اسلامی تعلیمات میں صرف اپنی جائیداد کو، اپنی پراپرٹی کو جس کا میں مالک ہوں اسی کو میں وقف کر سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی جائیداد میں وقف کروں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مجھے مالک ہونا پڑے اور اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف۔ اور جب ہم وقف کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کا مالک میں نہیں ہوں اور اس کو بیچا نہیں جائے گا، اس کی وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ کوئی ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو نفع ہے، جو آدمی وقف کر رہا ہے وہ بتائے گا۔
کہ میں اس لیے وقف کر رہا ہوں کہ اس سے غریبوں کو فائدہ ہو، ہاسپٹل کے لیے فائدہ ہو، مسجد کو چلانے میں مدد ملے، قبرستان کی ضرورتیں کے لیے جگہ فراہم، اسکالرشپ کے لیے ہو. یہ جو آدمی وقف کر رہا ہے وہ بتائے گا اور اسی کے مطابق اس کو چلانا ہے. یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ کوئی اسلام سے باہر، جیسے کہ آج کل کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک سیکولر عمل ہے. سیکولر عمل اگر کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے. یہ شریعت کا جز ہے. ہمارے ملک میں یہ جو اوقاف ہیں، بہت سے لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف بادشاہوں نے، سلطانوں نے یا راجا مہاراجا نے دیے ہیں. ایسا وقف بہت کم ہے. جو کچھ وقف ہے بھارت میں وہ سوداگر لوگوں نے، تاجر لوگوں نے، امیر لوگوں نے، دولت مند مسلمانوں نے اس کو وقف کیا ہے. بادشاہوں کا وقف بہت کم ہے. اگر ہیں تو آپ ثبوت سے پیش کر سکتے ہیں. میں آج بھی یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو وقف ہے وہ زیادہ عوام کا، عام انسانوں کا دیا ہوا وقف ہے. حکومت اب ایسا کیوں کرنا چاہتی؟ اس سے جو کچھ وقف امینڈمنٹ ایکٹ لایا گیا، جو قانون بنتے رہے. پہلا قانون کہتے ہیں کہ 1913 میں بنا، 1923 میں بنا، 1954 میں بنا، 1983 میں بنا، 1995 میں بنا، پھر 2013 میں اس میں تبدیلیاں ہوئی. مطلب اس میں ایوولوشن ہوا. آج بھی بھارت کی ہماری گورنمنٹ وقف امینڈمنٹ کرتی ہے اور پہلے سے جو قانون ہے اس کو اچھا بناتی، طاقتور بناتی، جس سے اوقاف کو اچھا کیا جا سکتا ہے. ہم اس کو ویلکم کریں. لیکن اب جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے، 1913 سے لے کر 2013 تک جو کچھ اس میں بہتری آئی اس سب پر پانی پھیر دینے والا یہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 ہے. یہ الٹا راستہ طے کر رہے ہیں. میں اس موقع پر ہمارے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ دیش میں بہت سے اہم مسائل ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دیش کی فلسفی کیا ہے، آئیڈیالوجی کیا ہے، سوچ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے. اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. دوسرا، دیش میں جو اخلاق ہے، کردار ہے، آج کرپشن، مرڈر، ظلم، ناانصافی، ایکسپلائٹیشن آف وومنس، سیکسول ایکسپلائٹیشن، سارا دیش ایک قسم کی اخلاقی خرابیوں میں پھنس گیا. اس پر بات نہیں ہو رہی. دیش میں جو غربت، جو اکنامیکل کنڈیشنز ہیں، ہمارے وزیر اعظم نے جو تھوڑے دنوں پہلے لوک سبھا الیکشن ہوئے اس میں کہا کہ ہم نے 80 کروڑ لوگوں کو لابھارتی فائدہ پہنچایا. ان کو ڈیلی بیسس پر پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے انہیں راشن دیا. مطلب یہ کہ آج بھی دیش میں 80 کروڑ لوگ محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں. حالانکہ دیش بہت امیر ہے، دیش بہت دولت مند ہے،
लेकिन देश की दौलत का सही तकसीम होने का काम नहीं हो रहा। ये देश का मसला है, फिलॉसफी का मसला, मोरल वैल्यूज का मसला, इकोनॉमी का मसला, गुर्बत का मसला, एजुकेशन का मसला, ये मसले असल थे और हम सबको उस पर काम करना था, लेकिन ये मसाइल पैदा किए गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो असल मसले को छोड़कर जो असल मसला नहीं हो रहा है, ये देश के दोस्त नहीं है, ये देशद्रोही है, ये देश के दुश्मन है। जो लोग देश के अंदर दूसरे अपने हमवतन शहरियों से मोहब्बत नहीं करते, दुश्मनी करते हैं, वो देश के दोस्त नहीं हो सकते। मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा, क्योंकि आजकल वो बहुत चर्चा है देशभक्ति का, खासतौर पर पहलगाम के बाद और हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जो जंग के हालात हुए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि मुल्क से मोहब्बत ये हर इंसान की फितरत में है और हमको हमारे देश हिंदुस्तान से फितरी मोहब्बत है, लेकिन हम आपसे देशभक्ति का, मोहब्बत का सर्टिफिकेट नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आप देश के इंसानों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे पड़ोस का मुल्क हो, वहां पर भी मुल्क से मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन मुल्क के मोहब्बत के जुनून में, देशभक्ति के जुनून में इंसानियत को छोड़ देना ना पड़ोसी मुल्क के लिए सही है, ना हमारे मुल्क के लिए सही है। हमको मुल्क से मोहब्बत करना है, लेकिन इंसानियत को तर्क नहीं किया जा सकता है। इंसानियत के साथ हमको मुल्क से मोहब्बत करना है। तो मैं अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा कि ये जो लड़ाई है वक्फ में, हमारे भाई ने आबादी का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि आजादी के बाद 1947 से जो कुछ मेरा महदूद मुतालिया है, ये पहली बार हुआ कि देश की अपोजिशन पार्टियों ने पूरी कुव्वत के साथ, पूरी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ के साथ, उसमें कांग्रेस भी है, यहां संजय साहब बैठे हैं वो भी हैं, आरजेडी भी है, टीएमसी भी है, डीएमके भी है, सीपीएमएल भी है। वो बिहार के एक ग्रुप को और आंध्र प्रदेश ग्रुप को छोड़ दें। तो मैं इन तमाम अपोजिशन पार्टियों का शुक्रिया अदा करना भी मेरी जिम्मेदारी समझता हूं और यह खुद एक भारत की खूबसूरती की अलामत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वक्फ का तहफ्फुज़ तो करें, इस पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन उससे बढ़कर हमको देश की फिलॉसफी और देश के अंदर मोरल वैल्यूज और देश के अंदर गुर्बत को खत्म करने और देश के अंदर एक इंसानों का देश बनाने की फिक्र, वो लड़ाई असल लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ साथ उस असल लड़ाई के लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करना है। इस बात पर मैं अपनी जगह लेता हूं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।